لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پر۔ اصلاح ٹی وی کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم حاضر ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم آپ لوگوں کو ترگت الب یعنی نورگل، جنہوں نے اللہ کی راہ میں 125 سال تک جہاد کیا کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، 13ویں عیسوی صدی جہاں مسلمان بہت نازک دور سے گزر رہے تھے، یہ وہ وقت تھا کہ جب سلطنت عباسیہ ختم ہوا تو دنیا میں ایک نئی اور خونخوار سلطنت وجود میں آئی، جسے منگول کہا جاتا ہے، جس کی سربراہی چنگیز خان کر رہے تھے۔ چنگیز خان نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسروں علاقوں پر یلغار کرنا شروع کیے، اور اسی طرح مشرقی یورپ، وسطی یورپ، سائبیریا، بر صغیر، چین اور خطہ فارس کو فتح کر ڈالا۔ اس کے بعد چنگیز خان نے موجودہ ترکی اور ایران کی جانب رخ کیا، تو یہاں دیکھا کہ ترک بستیاں آباد تھی جو کہ اپنے اپنے قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ان ترک قبیلوں میں کئی قبیلہ بھی شامل تھا جو کہ اور قبیلوں کے مقابلے میں بڑا اور زیادہ طاقتور تھا۔ ان کے پاس کئی دانشور لوگ موجود تھے۔ اس قبیلے کی خاص بات اس کے دلیر اور نڈر جنگجو تھے۔ دوستو، یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک سپاہی کا کئی عام آدمی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ انہی جنگجوؤں میں ترگت الب یعنی نورگل بھی شامل تھا، جو کہ ایک دلیر اور طاقتور انسان تھا۔ دوستو، نورگل کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اکیلا 20 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا تھا، اور اگر اس کے آنکھوں پر پٹی بھی باندھ دی جاتی تو پھر بھی وہ میدان جنگ میں لڑ سکتا تھا۔ منگولوں نے جب ترک قبیلوں کی جانب رخ کیا تو کئی قبیلے کے ساتھ ان کی کئی جھڑپیں آئی، اور ان جھڑپوں میں منگولوں نے نورگل کے ماں باپ کو مارا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی بیوی کو زندہ جلایا تھا۔ نورگل سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان کے والد ارطغرل غازی کے قریبی اور وفادار دوست مانے جاتے ہیں۔ آپ نے ارطغرل کے ساتھ مل کر کئی جنگیں لڑی۔ آپ کا ہتھیار شمشیر کی بجائے کلہاڑا ہوا کرتا تھا، جو کہ آج بھی ترکی کے ملٹری عجائب گھر میں موجود ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے راہ حق میں جہاد کرتے ہوئے 7 کلہاڑے توڑے، جو کہ کفار کے لیے ایک غضب کی نشانی تھی۔ آپ کا کلہاڑا 92 سینٹی میٹر طویل اور 1650 گرام وزنی یعنی 1 کلو 650 گرام وزنی تھا۔ دوستو، یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مسلمانوں میں سب سے زیادہ جہاد کرنے والے سپاہی ہیں، جو کہ 125 سال تک اللہ کے دشمنوں پر قہر بن کر ٹوٹتے رہے۔ ارطغرل غازی کے موت کے بعد آپ نے اس کے بیٹے عثمان کا ساتھ دیا، اور سلطنت عثمانیہ کے پہلے جنگ میں بھی شریک ہوئے۔ 1299 کو عثمان غازی نے اسے اناگول فتح کرنے بھیجا، جو کہ اس نے کر دکھایا، اور 36 سال تک اس شہر کے گورنر رہے۔ عثمان غازی کے موت کے بعد آپ نے عثمان کے بیٹے اورحان غازی کا بھی بخوبی ساتھ نبھایا اور اس کے وفادار رہے۔ اس طرح آپ نے اپنے سرداروں کی 3 نسلوں تک ساتھ دی اور اس کے وفادار رہے۔ دوستو، 1323 عیسوی کو آپ ایک جنگ میں شہید ہوئے، اور اس طرح 125 سال کی عمر میں آپ دنیا فانی سے چل بسے۔ آپ کے شہادت کے وقت آپ کا سرمایہ صرف آپ کا کلہاڑا تھا۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ شہدائے اسلام کو بلند درجات عطا فرمائے اور جنت میں
انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی اور ناصر ہو۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔